اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام شہزادیاں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی الحمدللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 9 پارہ قال الملا، سرداروں کی بات کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا، جیسے سود کا، تو چھوٹے ریڑھی فروشوں کو کیا پڑی ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، بڑے طبقے کو درد ہوگا، کیونکہ سود کا کاروبار تو وہ کرتے ہیں۔ ایک ریڑھی فروش وہ کیا کرے گا سود کا کاروبار؟ وہ کیا جانے سود کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانے سود کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی کے لیے ہم دعا، اس میں بہت ہی بہترین سی دعا ہے 128 آیات کہ مدد حاصل کرو اللہ العظیم سے۔ کس سے؟ اللہ العظیم سے، صبر کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ کرنے کے کاموں میں شامل کر دینا ہے۔ اور اقتدار کا نشہ 94 آیات سے 95 اعراف میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّبِيِّ، مصائب دنیا عاجزی کے لیے ہے۔ دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے۔ اس میں سے ہم نے گزر کر آخرت پانی ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی سورۃ اعراف میں سے اہم ترین آیات 203 آیات ہے 203۔ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، قرآن قیامت تک بصیرت ہے، قرآن ایک جامع نظام حیات ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سے ہدایت رحمت بھی پانی ہے اور آخرت تک ہم نے نگاہ کو روشن کرنا ہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ ہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن ہے خواہی سے رب کے پیغامات پہنچانے ہیں۔ الاعراف 93 آیات۔ حوصلے کے ساتھ اچھے جب ہم سیکھیں گے اور کسی کی اس میں بھلائی ہوگی اور محبت کے ساتھ آگے چلنے کا جذبہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ خیر خواہی کے ساتھ اللہ نے جو بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ رب کے پیغامات کو آگے پہنچائیں گے۔ 96 الاعراف، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس کا اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے لیے بولنا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تقوی اختیار کرنا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی برائی نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ڈرنا ہے، محبت بھی کرنی ہے آخرت طلب کرنے کے لیے، اور اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم نے ڈر ڈر کے قدم اٹھانا ہے، ہر قدم پہ اللہ کا نام کہ اللہ صرف تیرے لیے۔ 100 آیات الاعراف، گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق لینا ہے۔ جو قومیں گزر گئی ہیں ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے، کیسے کیسی آزمائشیں آئیں، اس قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا، تو اس سے ہم نے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے۔ 128 آیات اللہ سے ڈر کر رہنا ہے۔ 113 آیات نصیحت حاصل کرنی ہے، اور 145 آیات کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دینا ہے، اس کی پیروی خود بھی کرنی ہے اور کروانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ الاعراف 57، ہر حال میں ہم نے اللہ کے نبی کے دین کا مددگار بننا ہے۔ 170 آیات کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ جو میرے نبی کا مشن ہے
वही हमारा मिशन है। और हमने इस किताबुल्लाह को मजबूती से थाम लेना है, इसका दामन पकड़ लेना है, इसकी आयत को समझना है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है, अप्लाई करना है, अपनी औलादों को सिखाना है। तो फिर हम क्या होंगे? कामयाब इंसान होंगे। और इसके लिए कौन कामयाब बनाएगा? वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी के साथ नमाज कायम करेंगे तो हमें अहमियत हो जाएगी कि ये नमाज इस टाइम की है तो इसी वक्त में ही अच्छी लगती है। 181 आयत हक के साथ रहनुमाई करनी है। जितना हक है ना जिस आयत का, उस हक के साथ जो बता रहा है ना वो रब, उसकी शान के मुताबिक हमने नेकियां और भलाइयां करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। 203 आयत वही की पैरवी करनी है इंशाअल्लाह। जो अल्लाह ने अहकाम नाजिल किए हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वही के जरिए हमने भी उसकी पैरवी करनी है। अतायत फर्मा बरदारी के साथ मानना है, वो समियाना व अताना, और मान लेना है, सुनना है और मान लेना है। आगे सूरत अनफाल शुरू हो जाती है, बहुत ही प्यारी सूरत है। 12 आयत ईमान वालों को साबित कदम रखना है। ईमान वालों को साबित कदम रखना है। खुद भी साबित कदम होंगे तो दूसरों को भी उसकी तलकीन करेंगे। आप बेहतर होंगे, आपकी बात अगले के दिल पर उतरेगी, तो सबसे पहले हमें बेहतर होना होगा। 20 आयत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करना है। किसकी? अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत फर्मा बरदारी करनी है। सूरत अनफाल अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल है। सुभान अल्लाह। कहाँ? अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान में हायल है। के दरमियान में जैसे बंदा खड़ा होता है ना कि ये एक उधर और एक उधर और दरमियान में, इसी तरीके से अल्लाह का और हमारा ताल्लुक दरमियान में है कि अल्लाह ताला हमारे हर फैसले में है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। एक हम होते हैं, दूसरा मेरा रब होता है, दो हम होते हैं, तीसरा हमारा रब होता है, चार हम होते हैं सरगोशियां कर रहे हो या ऊंची आवाज में तो चौथा हमारा रब होता है, पांच हम होते हैं, छठवां हमारा रब होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लाह बंदे और उसके दरमियान हायल है, शामिल है। सूरत अनफाल 38 आयत अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला है बेशक। 39 अनफाल अल्लाह ताला अमाल के देखने वाले हैं। क्या करते हो? गुनाह कर देते हो, गलती हो जाती है, हाथ उठाते हो, सर झुकाते हो, आंसू बहाते हो, शर्मिंदा होते हो, अल्लाह ताला दरगुजर कर देते हैं, माफ कर देते हैं अपने बंदे को। और अल्लाह ताला अमाल के देखने वाले हैं कि तुम कैसे अमाल करते हो। नियतुल मुमिनीन, तो अपनी नियतों को साफ करना है हमें। सूरत अनफाल 14 आयत अल्लाह ताला मोमिनों का सरपरस्त है। होते ना घर में कि ये हमारा वालिद हमारा सरपरस्त है, हमारी माँ हमारा सरपरस्त है, हमारा भाई हमारा शौहर, उसी के अंडर में हमने रहना है। तो हमारे सरपरस्त अल्लाह ताला है, उनकी हाकमियत अपनानी है, उन्हीं के अंडर में हमने रहना है इंशाल्लाह। अमल की बातें 3 हैं, इस बारे में देख लेते हैं। मुश्किल में सब्र से दुआ मांगना है, अल्लाह के अहकाम को मानना है, अल्लाह के हर हुक्म पर लब्बैक कहना है, गुज़श्ता कौमों के हालात से सबक लेना है और सबील से बचना है। सबीलुल गई के रास्ते से बचना है, सबीबुल रुश्द पर चलना है, यानी शैतान के रास्ते से बचना है और गवाही वाले रास्ते पर चलना है। माल कमाने के बजाय मकसद हयात पर नजर रखनी है। माल ही नहीं कमा के अपनी जिंदगी को खत्म कर देना, बल्कि अपनी जिंदगी का क्या मकसद है, मैं क्यों आई इस दुनिया में, किस लिए आई, क्यों आई, करना क्या है और मेरे से पूछा क्या जाएगा। उसके बाद
مشکل جتنی بھی آئے صبر کرنا ہے. اللہ نے جو حکم دیے ہیں اپنی پسند کے حکم کو نہیں لینا، اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے اور اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کہنا ہے. اور جتنی قومیں گزر گئی ہیں ان کے اوپر جو بھی سزائیں آئیں، مشقتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، ہم نے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، نہ کہ صرف انجوائمنٹ کے لیے اس کو پڑھنا ہے. جیسے ہی کسی کا عبرتناک واقعہ آئے استغفار کرنی ہے اور اپنے اوپر ہر آیات کو لے کر اپنے آیات کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے اور سرکشی شیطان کے راستے سے بچنا ہے، اللہ کے راستے پہ بہترین راستے پہ چلنا ہے، اور یہی مومن کا کل مقصد ہے. 126 آیات سورۃ الاعراف کی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پہ صبر انڈھیل دے، تمام مسلمانوں کو ہر شر سے بچا لے، ہر برائی سے بچا لے، تنگ دستی سے بچا لے اور صبر کرنے والا بنا دے. ہمیں اور ہماری اولادوں کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کر دے. ہر حال میں دعا مانگیے. اور 189 اور 119 الاعراف، شریک زندگی وسیلہ راحت و سکون ہے، پوری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے. اللہ کی آزمائش ایک رحمت ہے. 94 الاعراف میں مصائب سے صلاحتیں کلیئر ہوتی ہیں، عاجزی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان یقین بڑھاتا ہے، اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. بہت ہی پیاری ہے کہ اللہ کی جب بھی کوئی آزمائش ہوتی ہے وہ ہمارے لیے اصل میں رحمت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی ہمیں ملا ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری مصیبتیں میرے لیے رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے. تو اصل میں کیا اس آیات میں بتایا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ فِي قَرْيَاتٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ، اقتدار کا نشہ. 181 186 آیات درس عبرت. وَمِنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، کہ میں نے یہ درس عبرت کے لیے دیا ہے. یہ آیات، یہ قصے، جو کہانیاں لکھ کر قرآن میں بھیجی ہیں اصل میں عبرت کے لیے ہے، نشانی کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے. تو اے مومنو تم ہدایت حاصل کرو، انہیں تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. 189 اور 119 آیات، اقتدار کا نشہ، اولادوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اپنی اولادوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کی کتاب سکھانی ہے، اس کی وحیوں کو کھول کے واضح کر کے، ایک ایک آیات کو کھول کے واضح کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کو ساتھ جوڑ کے ان کو علم دینا ہے. یہ کہانیاں سنانی ہیں، یہ قصے سنانے ہیں، اور ان کو پاک اور صاف کر کے اللہ کی رسی کو ہاتھ میں پکڑانا ہے اور کہنا ہے اسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہی تمہارا اصل دین ہے. اور یہی متقین کے، محسنین کے کرنے کے کام ہے. مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے یہی راحت اور سکون ہے. یہ 119 آیات ہے کہ شریک زندگی وسیلہ کیا ہے، راحت اور سکون ہے. تو ہم نے اپنے دماغ سے، اپنی روحانیت سے اور مادی اور جسمانی اندر اور باہر سے اپنے آپ کو متقی کر کے اللہ العظیم کے حوالے کر دینا ہے، اسی کی رسی کو پکڑ لینا ہے اور اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیات میں ہمارے لیے سبق رکھ دے اور اس کو ہمارے لیے دوش آخرت بنا دے اور ہماری بخشش فرما دے. آمین یا رب العالمین.